دیکھیے ایک تو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ بار یعنی غیر مستقل رکن جو ہے منتخب ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کا. ایگزیکٹلی 8ویں بار. ٹھیک ہے جی. اور سیکورٹی کونسل کا وچ از دا ٹاپ باڈی آف یونائٹڈ نیشنز. 7 بار جو ہے پہلے پاکستان رہ چکا ہے, پاناما 5 بار رہ چکا ہے, ڈنمارک 4 دفعہ, یونان 2 دفعہ اور صومالیہ 1 بار. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکگنیشن ہے پاکستان کی سفارتکاری کے لیول کی. ورلڈ کمیونٹی میں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں کا اس طرح سے کمپیٹ کر کے الیکٹ ہونا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, ایک تو یہ کہ منیر اکرم صاحب یہاں اس وقت پاکستان کے دوسری بار مستقل مندوب ہیں وہاں یونائٹڈ نیشن میں. لیکن اگر میں اس سے پہلے آپ کو جلدی چند نام سناؤں جو ماضی میں رہے ہیں. سٹارٹ ہوا جی پطرس بخاری صاحب سے, پھر سر ظفر اللہ خان بہت بڑا نام ہے. یہ نام سارے بہت بڑے ہیں. سید امجد علی, نیاز نائک, اقبال اخوند, آغا شاہی who has been a Pakistan foreign minister also, سردار شاہ نواز, جمشید مارکر, احمد کمال, انعام الحق, شمشاد احمد خان, حسین ہارون, مسعود خان, ملیہ لودھی. یعنی ملیہ لودھی کا بھی ٹینور جو ہے وہ بڑا ٹرمائل کا دور تھا, لیکن شی ریپرزینٹڈ پاکستان ویری ویل. اور منیر اکرم صاحب کو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک تو اس معاملے میں کبھی ہماری مخالفت نہیں کی ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. ایشیا کے اندر ہماری سفارتکاری کی ریکگنیشن ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن ہندوستان نے 2 مرتبہ کوشش کی ہے کہ وہ پرماننٹ ممبر بن جائے سیکورٹی کونسل کا. یعنی 5 ہے نا جی سیکورٹی کونسل کے ممبر پرماننٹ جو ہیں, اور 10 جو ہیں وہ غیر مستقل ہوتے ہیں اور 2 سال کے لیے ہوتی ہے یہ سلیکشن جو ہے. یہ اب بھی ہم 2025-2026 2 سال جو ہے وہ ہم وہاں پر رکن رہیں گے. پاکستان نے ان کے مستقل ممبر بننے کی مخالفت کی ہے ہمیشہ, اور اتنی سٹرونگ لابی کی کہ ہندوستان اپنی یہ خواہش کی تکمیل نہیں کر سکا. ہم نے کیس پلیڈ یہ کیا کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر 20 سے یعنی 2 درجن سے اوپر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہوں اور ریاستی جبر کا وہاں کے لوگ شکار ہوں, اینڈ ابو آل کشمیر, جس طریقے سے انہوں نے اب اپنے ہی آئین کی ایک شق ختم کر کے ہڑپ کیا ہے کشمیر کو, ایسے ملک کو دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے پرماننٹ ممبر نہیں بنایا جا سکتا. چلیں یا اس معاملے پر تو چلیں, اگر پاکستان کا ریگارڈ کر دیا گیا, بات سن لی گئی, لیکن پاکستان باقی امور پر کب اس میں کامیابی حاصل کر پائے گا؟ غزہ کا معاملہ ہے ہمارے پاس, کشمیر کا ایشو ہے. دیکھیے یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے وہاں اور چلتا رہے گا. غزہ آج کل فوکس میں ہے, آپ کو پتہ ہے, اور غزہ کے اوپر بھی پاکستان کی پوزیشن جو ہے, جو 2 تقریریں کی ہیں اپنے منیر اکرم صاحب نے, ویری ویل ورڈڈ, بہت سٹرونگ تقریریں تھی اور بڑی اس کی ان تقریروں کو پذیرائی بھی ملی ہے وہاں پر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سے زیادہ وجہ سے یونائٹڈ نیشن کے اندر بہت پاپولر ملک اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ جو پیس کیپرز ہیں وہ پاکستان سے ہیں, اور ہمیشہ پریفرنس ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی کہ پیس کیپر جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان سے آئیں. تو پاکستان از ون آف دا کنٹریز جو میکسیمم نمبر آف پیس کیپرز جو ہے یعنی ٹرینڈ فوجی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھیجتا ہے. دوسرا ہے ہماری کشمیر کوز. کشمیر کوز کی تو ہم اس وقت بات کریں گے تو وہ گڑبڑ ہو جائیں گی چیزیں, وہ تو ہماری ایک نیشنل کوز ہے. لیکن غزہ کے حوالے سے اس وقت جو ڈپلومیسی وہاں ہو رہی ہے وہ اپنی نوعیت کی ہے کہ وہ ممالک جو ہمیشہ سے اسرائیل کا ساتھ دیتے تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہوئے ہیں. ابھی تازہ اطلاع آ رہی ہے مجھے, وہ ہم نہ بتائیں گے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی, کہ پاکستان جو ہے وہ بھاری اکثریت سے سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر منتخب ہوا ہے, سیکورنگ 182 ووٹس آؤٹ آف 185, جبکہ منتخب ہونے کے لیے ریکوائرمنٹ صرف 127 تھی. اچھا سر, اٹس اے گڈ نمبر. آئی ٹولڈ یو کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے یونائٹڈ نیشن کے ارینا میں وہ اسٹیبلشڈ ہے اور مانی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ باوجود اس کے کہ اینٹی لابیز کہاں نہیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود پاکستان کا یہ جو ہے اس کا کریڈٹ میں دوں گا منیر اکرم صاحب کو, جس طرح کی انہوں نے ڈپلومیسی کی ہے. یہ تقاضا تھا اس کا کہ پاکستان کو یہ اعزاز مل گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سیکورٹی کونسل کے سامنے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ غزہ کی جنگ ہے. غزہ میں اسرائیل کیا کر رہا ہے, کس نوعیت کی تباہی ہوئی ہے, 35,000 سے اوپر وہاں شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں جن میں میجورٹی عورتوں اور بچوں کی ہیں. ساری دنیا جو ہے اس پہ آواز بلند کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ جامعات ہیں, چاہے وہ شہر کی گلیاں اور سڑکیں ہیں, ان کے اوپر لوگ نکلے ہیں, حتیٰ کہ امریکہ میں بسنے والے جیوز وہ بھی باہر نکلے ہیں. پوپ جو مسیحی برادری
جو ہے دنیا بھر میں اس کے سب سے رسپیکٹڈ شخص ہے، انہوں نے بھی غزہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، ہمارے محسن نقوی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا بلکہ اس کے اوپر فلسطین کی کاز کے اوپر ویسے بھی پوپ کا جو بھی رہا ہو پوپ ماضی میں، ان کا سٹانس بہت ہی مطلب ہے جس کو کہنا چاہیے مناسب رہا ہے۔ تو یہ یونائٹڈ نیشن کی جو ہماری کامیابی ہے وی مسٹ سیلیبریٹڈ، اور آنے والے ہم دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ رول ملنے کے بعد دنیا کے جتنے بھی بڑے مسائل سیکورٹی کونسل کے میں آئیں گے اس میں پاکستان کا انپٹ ہوگا۔ سلیم بخاری صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان اس سٹیٹس پر آنے کے بعد کیا کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہماری آواز ہوگی یونائٹڈ نیشن جیسے انسٹیٹیوشن میں، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک نمائندہ ادارہ ہے پوری دنیا کا، ایک بات۔ دوسری بات، جیسا میں نے کہا کہ غزہ اور کشمیر کے حوالے سے ہم بہتر طریقے سے اپنا کیس جو ہے وہ وہاں پر پیش کر سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ مجھے کہیں گے میں پروگرام بند کرنے جا رہی ہوں، اگر ہم نے بجلی کی قیمتوں کا تذکرہ نہ کیا تو بڑی زیادہ میرے خیال سے اس کو ہم ٹچ کر ضروری ہے اس پر بات کرنا، اس لیے کہ اگر کہیں کچھ ریلیف ملتا ہے کہ اگر آپ نے 4 روپے پٹرول سستا کر دیا تو آپ نے 3 روپے 33 پیسے بجلی کا پر یونٹ بڑھا دیا ہے۔ یہ بجلی کا اضافہ میرے خیال سے پچھلے 3 مہینوں میں کوئی تیسرا کہ چوتھا ہے۔ اور پیٹرول کی کمی بھی کوئی تیسری یا چوتھی ہوگی، میں صرف 15 دن بعد آتی ہے کمی۔ صاحب اقتدار سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے غریب آدمی پر رحم کریں، ان کو کچھ ریلیف دے دیں، ورنہ یہ حکومتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، لوگ آپ کا اور آپ کی حکومت کا ماتم کرتے رہیں گے، ماتم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، ان کی بددعاؤں سے بچیں۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہی ہے کہ جہاں پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، وہیں پر جو یوزر